یہ حضرت وہی ہیں جو پچھلی بار جو ہے بیک اسٹیج دوسرے والی اسٹریم یارڈ میں چلے گئے تھے اور مجھے کمنٹ میں کر رہے تھے کہ بھائی مجھے لو جلدی سے جلدی، اس لیے آج اس کے لیے 2 بار بیک سٹیج پہ کوئی انونیمس ہے، شاید وہ نان مسلم ہے، وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، اگر مجھے وہی لگا ہے نان مسلم ہے وہ۔ مشکل ہے، چلیں جی بھائی انونیمس، ویسے نمبر ہی نہیں کا تھا نان مسلم تو نہیں ہے وہ، مسلم جی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے مجھے آن لائن لیا۔ میں کافی دیر سے بیٹھا تھا تو بس باری کا انتظار کر رہے تھے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہاں پہ ایک مغالطہ ہے، وہ کلیئر کر دوں کہ میں مسلم ہوں الحمدللہ، میں نان مسلم نہیں۔ تو مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب میں بس 1-2 مشکل میں پھنس گیا ہوں، تو اس کے لیے بس آپ کی رہنمائی کی ضرورت تھی تھوڑی سی۔ اگر ہمارے لائق کوئی چیز ہوگی تو ضرور بتائیں گے انشاءاللہ۔ جی شکریہ مفتی صاحب۔ اصل میں میں پچھلے کچھ دنوں سے ان سب چیزوں میں بڑا پھنس سا گیا تھا، تو رچرڈ ڈاکنز اور سیم ہیرس وغیرہ ان سب لوگوں کو سن کے، تو پھر میں نے ایسے ہی ایک دوست نے مجھے ریکمینڈ کیا کہ میں آپ کی اور اویس اقبال صاحب جو ہیں ان کی ایک ویڈیو ہے وہ دیکھوں۔ تو میں نے وہ دیکھی تو الحمدللہ آلموسٹ سمجھ لیں کہ 99% چیزیں جو ہے نا وہ تو کلیئر ہو گئی ہیں، تو 1-2 چیزیں بس رہ گئی ہیں، وہ میں چاہتا تھا کہ آپ تھوڑی سی میری رہنمائی کر دیں اس میں۔ جی ایک تو یہ چیز ہے کہ اسلام کو، ظاہر سی بات ہے ہر کوئی بندہ یہی کہتا ہے کہ اسلام کو ریشنل بیسس پہ ہی سمجھنے کی کوشش کریں، اور اسلام خود بھی قرآن پاک میں بھی اس بارے میں آیات آئی ہیں کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ان سب چیزوں کو۔ تو ریشنل بیسس پہ جب ہم ان سب چیزوں کو اسٹڈی کریں گے، ریشنل بیسس پہ ان سب چیزوں کو دیکھیں گے، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ کسی اینگل سے ریشنل بیسس پہ سمجھ نہیں آتی، جس میں غیر مسلم جو ہے وہ مذاق بھی اڑاتے ہیں ہمارا، جیسے کہ یہ معراج کا واقعہ لے کے، اور کچھ اور بھی اس کے علاوہ باتیں ہیں، جیسے کہ اصحاب کہف کا اتنے 100 سال تک سوئے رہنا اور اس طرح کی باتیں کچھ ہوتی ہیں۔ میں اصل میں مجھے پتہ ہے یہ سب موضوعات پہ آپ نے پہلے بہت ساری ویڈیوز بنا چکے ہوں گے، میں ان سب چیزوں سے ان سب اپنے پوائنٹس کو کلیئر بھی کر سکتا ہوں، اٹس ناٹ دا ٹاپک۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا بیس ہے کہ جس بیس پہ ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پہ آ کے ہم نے کس طرح سے چیزوں کو سمپلیفائی کرنا ہے، اور کس طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور کس طرح سے ان کی انٹرپریٹیشن کرنی ہے۔ اصل میں جو کنفیوژن ہوا ہے، میں عاصم بھائی کو دعوت دوں گا کہ چونکہ وہ اس سوال پہ مسکرا رہے تھے اس پہ بات کریں، لیکن میں صرف ایک پوائنٹ کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ آپ نے سائنٹیفک تھیوریز اور ریشنل بیسس ان دونوں کو ملا دیا ہے۔ باقی آپ عاصم بھائی کچھ بات کہنا چاہیں تو کہیں۔ ہاں کچھ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے، میں الجھ سا گیا ہوں ان سب چیزوں میں۔ جی اصل میں انونیمس بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کو ہم ریشنل کہہ رہے ہیں وہ ریشنل ہی نہیں ہے، یعنی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ ریشنل ہے، یہ ریشنل ہی نہیں ہے۔ اصل میں بنیادی فرق یعنی کہ دقت یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ آبزرویشنس کو ریشنلٹی کہہ رہے ہیں۔ ریشنلٹی آپ کا آبزرویشنس نہیں ہے، آپ نے آبزرو نہیں کیا ہے کہ لوگ جو 1000 سال زندہ رہتے ہیں، لیکن بتائیں کہ ریشنلٹی اس میں کیا دقت ہے کہ 1000 سال یا 5000 سال یا 10 لاکھ سال انسان زندہ رہے، اس میں یہ یعنی کہ ریشنلی یہ پاسبل نہیں ہے۔ بالکل ایسے ٹھیک، آپ نے جو ہے کسی کو بہت تیز رفتار سے سفر کرتے نہیں دیکھا، یہ آپ کے آبزرویشنس ہیں، لیکن کیا تیز رفتار سے سفر کرنا امپاسبل ہے؟ نہیں ہے نا؟ نہیں، میرے خیال سے تو نہیں ہے۔ تو دیکھیں اب اس میں ارریشنلٹی کچھ ہے ہی نہیں، جو بھی چیزیں ہم بات کر رہے ہیں یہی ہمارا یعنی کہ اسلام یہی کہتا ہے کہ جو معجزہ ہے وہ ارریشنل نہیں ہے، جو معجزات ہیں وہ ارریشنل نہیں ہے، وہ جو ہے وہ غیر عادی ہیں، مطلب کہ ہمارے آبزرویشنز کے خلاف ہے، لیکن وہ ارریشنل نہیں ہے۔ تو ہم آبزرویشن کو اور ارریشنل کو ایک مان رہے ہیں، اس کو آپ کو فرق کرنا ہے، جس دن یہ فرق سیکھ جائیں گے یہ ساری کی ساری دقتیں ختم ہو جائیں گی۔ زبردست پوائنٹ، صحیح، شکریہ سر، بہت اچھا کلیئر کیا آپ نے۔ میں وہ تھوڑا سا بنیادی چیزوں کو سمجھ گیا ہوں کہ کیسے ان دونوں میں ڈفرینشیٹ کرنا ہے، بہت شکریہ۔ تو ایک سوال بس ہو رہ گیا کہ علم الغیب جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے کنفرم کر دیں کہ علم الغیب جو ہے وہ اصل میں، فار ایگزامپل میں تھوڑا سا تمہید باندھوں گا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے سے پہلے، کہ آج کے دور میں جیسے ایک ہی سوال کریں چونکہ اب ہمارے پاس ٹائم کم رہ گیا ہے، آدھا گھنٹہ ہے، وہ بہت سارے لوگوں کو نمٹانا ہے۔ ایک اہم سوال آپ کا ہو گیا، باقی اگلی مرتبہ کر لیجیے گا۔
سر پہلے میں ٹھیک ہے 3-4 دن جو ہے نا وہ پیچھے لائن میں کھڑا رہا ہوں، تو 3-4 ہفتے 3-4 کے بعد دن لائن میں آگے کھڑے آئی، رہے مطلب یار؟ 3-4 ابھی ہفتے جو ہے نا 2-2.5 گھنٹے سے میں تو شروع کیا آپ نے، 3-4 دن سے لائن میں کیوں کھڑے؟ بیک سٹیج رہا ہوں کافی بھائی دیر میں سارے بیک ہی سٹیج لوگ رہا ہوں، مطلب اسی طرح سے 2-3 چل دن رہے جو ہے نا ہوتے ہیں، 2-3 ہفتے سارے جو ہی آپ کے لوگ اسی ہاں 3 طرح چل ایپیسوڈ رہے آئے ہیں ہوتے ہیں ان میں بھائی. میں ویٹ کرتا رہا ہوں۔ سنے بات سنے، سارے لوگ ایسے چلتے رہتے ہیں، آپ کا نمبر بھی آ گیا، ابھی بہت سارے لوگ جو ہیں ان کا نمبر بھی نہیں آیا. ہاں تو کوئی آپ نے جو سوال ایک اگر سوال آپ کر کا لیا تھا اگر وہ کر نیچے لیا، باقی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، وہ اسلام کفر والا مسئلہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ اگلی مرتبہ نہیں اسلام جواب نیچے کفر دیں والا گے. ایمیل مسئلہ ہے نہیں آ ہے، رہا یہ ہے آپ انانیمس چلے نیم بھی ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. دیکھیں وہ تھوڑا اتنا زیادہ وہ نہ کیا کریں، ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا بیک سٹیج کرتے ہوئے، لیکن ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے نا کہ اور دوسرے لوگوں کی حق تلفی نہ ہو. اچھا جی چلے حضرت ٹھیک ہے یہاں پہ ایک بات کہوں گا میں کہ جی. اویس اقبال کا رد اسلام کے حوالے سے میدان میں آنا، اس سے اسلام کو کتنا فائدہ ہوا ہے اس کا اندازہ اویس کو خود بھی نہیں ہوگا. مطلب الحمدللہ کھایا کیا پیا ہو کچھ گیا نہیں، گلاس توڑا 12 نے. ختم کیریئر شروع ہونے سے پہلے ہی آپ نے ختم کر دیا الحمدللہ، مطلب ہی از الحمدللہ گون. الحمدللہ. یہ بات اچھا لگا سن کے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ 94% کانسیپٹ کلیئر ہو گئے، 2-4 رہ گئے. یہ تو بہت بڑی جیت ہے بھائی. ایک آدمی اگر یہ کہے آ کر تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. یہ اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے اللہ تعالیٰ کا اتنا کم ہے. وہ بغلے بجا رہا ہے بیٹھ کر کے میرے پاس ای میل آ رہے ہیں کہ بہت اچھا کیا، پتہ نہیں کون بیوقوف اس کو ای میل کر رہا ہے بیٹھ کے.